بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں یہ صلاۃ کی اہمیت، اس کے فضائل، امپورٹنس آف صلاح، یہ صرف اور صرف مخلص مومنوں کے لیے ہے، جن کے ایمان کے اندر ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ صلاۃ ان کے اوپر فرض ہے۔ مالک فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا۔ یہ جو صلاۃ ہے یہ مقررہ اوقات کے لحاظ سے، مقررہ اوقات بالکل سب کو معلوم ہے، 5 وقت کی جو صلاۃ ہے اس کی اوقات کیا ہیں، اور یہ کن موقعوں کے اوپر 2 صلاۃ اکٹھی کی جا سکتی ہیں یہ بھی معلوم ہے، سفر میں اور خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں۔ باقی امن کی حالت میں 5 وقت یہ مقرر ہیں۔ باقی صوم ہے، رمضان کے روزے ہیں، ان کے بارے میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو، مخلص مومنو، صرف تمہارے اوپر یہ فرض کیے گئے ہیں، کسی اور کے اوپر نہیں۔ اور پہلی امتوں میں بھی جو مومن گزرے تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ صوم فرض کیا تھا۔ اسی طرح اور جتنی چیزیں، عمرہ ہے، حج ہے، جہاد ہے اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ ہے، یہ مخلص مومنوں کے اوپر ہے۔ باقی جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکوع اور سجدے کرتے ہوں یا ثابت کرتے ہوں، کسی اور کے نظر و نیاز کرتے ہوں، 11ویں کی شکل میں، 12ویں کی شکل میں، میلادوں کی شکل میں، 10 محرم کی حلیم گھوٹنے کی شکل میں، شربت اور شیرینی کی شکل میں، بکرے اور چھتڑے چڑھاتے ہوں اللہ کے علاوہ دوسری درگاہوں کے اوپر، مورتیوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، پھر ان کے واسطے وسیلے کے ذریعے دعائیں مانگیں، اور ان کو پھر داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز اور نہ جانے کیا کیا ان کے القاب دیں، اور پھر ان کے نذرانے چڑھائیں، اور ان سے خوف کھائیں، ان سے دلی عقیدت رکھیں، احترام، اس طرح کی محبت رکھیں جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ پھر ہر مشرکانہ نظام کے پیچھے دوڑیں۔ اسلام کے علاوہ جتنے یہ نظام ہیں سارے مشرکانہ ہیں اور شیطانی ہیں، اور ان میں بدترین شیطانی نظام جو ہے وہ یہ جمہوریت ہے، چاہے یہ صدارتی ہو، چاہے یہ پارلیمانی ہو، جو بھی قسم ہوگی اس شجر خبیثہ کی، جو بھی شاہ ہوگی وہ شیطانی ہوگی، طاغوتی ہوگی۔ تو ان کے اندر اگر کسی کا ہے لگاؤ، یا ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، ان کو اپنا لیڈر مانتا ہے، یا ایسے علماء جو ایسے شرک اور کفر کے داعی ہیں، مسلک پرست ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں اور صوفی ہیں، جو بھی ہیں، اسلام کے علاوہ جو بھی سسٹم ہے یہ شیطانی سسٹم ہے، اور ان کے اندر جو بھی ہے، تو ایسوں کے اوپر اللہ کی طرف سے نہ صلاۃ ہے، نہ صوم ہے، کوئی چیز ان کے اوپر فرض نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے، کہ وہ جہنم کا لاوا ہے جس کے اندر ان کو اترنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تہجد گزاریوں کے باوجود، باجماعت صلاۃ پڑھنے کے باوجود، کیونکہ ایمان نہیں ہے، ایمان کے اندر شرک ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے، صلاۃ پڑھنے کے لیے ان کو کہا کس نے؟ اپنی طرف سے اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا۔ تو یہ صلاۃ صرف مومنوں کے اوپر ہے، یاد رکھیے۔ جہاں بھی اس کی فضائل آئے ہیں، اس کی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، لہذا اس کو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اذان بھی اللہ کی رضا کے لیے دے، صلاۃ بھی انسان اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، پڑھائے بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جو آج کل بزنس بن گیا ہے، دکانداری بن گئی ہے، نماز پڑھانے کی اجرت، اذان دینے کی اجرت، یہ سارا جو سلسلہ ان مولویوں نے چلایا ہے، وہ سب نے اس کے اوپر ایکا کر لیا ہے، سب نے اس کے اوپر ایکا کر لیا۔ باقی کتنے اختلافات ہیں ان کے، لیکن اس شرک کے اوپر، اس کفریہ نظام کے اوپر، خاص کر اجرت کے اوپر، ان سب نے ایکا کر لیا ہے۔ ہر ایک کے اندر شرک بھی ہے اور یہ حرام خوری بھی ہے۔ دین کے اوپر اجرت تو سارے لیتے ہیں، اور شرک بھی سب کے اندر ہے، اور کسی کے اندر کم، کسی کے اندر زیادہ، کوئی مسلک اس سے بچا ہوا نہیں۔ کوئی ملک آج اس زمین کے اوپر نہیں ہے جہاں اسلامی نظام ہو، پوری طرح قرآن کا نظام ہو، قرآن والا ایمان ہو، عقیدہ ہو، اور نبی علیہ السلام کی وہ پیروی کرتے ہو۔ کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے، نہ عربوں میں، نہ اجمیوں میں۔ تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی، اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیو، یہ ایمان کی شمع جو روشن ہوئی ہے اس دور کے اندر، اور اس کو بجھنے نہ دینا۔ کفر بالطاغوت کی دعوت ہے، ایمان خالص کی دعوت ہے، رد شرک کی دعوت ہے، اور ایک اجتماعیت کے اندر آنے کی دعوت ہے، سب کو دعوت ہے یہ۔ اور پوری دنیا میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے،
اور فیس بک کے ذریعے بھی جتنے یہ جدید ٹیکنالوجی کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے ذریعے خیر کی یہ باتیں پہنچنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے جو جہاں تک یہ باتیں پہنچیں گی وہ ہم سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ایمان خالص کی یاد رکھنا۔ اگر ایمان خالص مل جائے اور پھر اس کے بعد اس کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں، پھر دوبارہ انسان اگر شرک میں چلا جائے، کفر میں چلا جائے، فرقہ بندی میں چلا جائے، گروپ بنانا شروع کر دے، اللہ نے منع کیا اس سے، مالک نے حکم دیا دیکھو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یہ اللہ کی رسی حبل اللہ جو ہے یہ قرآن ہے اور صحیح حدیث ہے، اس کی تشریح، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ اس کے مقابلے میں نہ کسی امیر کی بات کو ماننا ہے، نہ کسی پیر کی بات کو ماننا ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے علامہ دہر ہوں، فارغ التحصیل ہوں، جامعہ ازہر سے یا مدینہ یونیورسٹی سے یا دیوبند سے یا جہاں سے بھی ہوں، ان سب کو اللہ کی کتاب کے اوپر پرکھنا ہے، اور پھر ان کے اوپر وہ فیصلہ جو اللہ کی کتاب کا ہے کہ فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کی نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ مالک اکیلا ہے۔ پہلی بات یہ ہے تمام انبیاء کی سنت اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے بڑی اور پہلی سنت ہے وہ یہ توحید کا ماننا ہے، رد شرک، شرک کے ساتھ بدترین دشمنی، اور پھر اس کے راستے میں جماؤ، اور پھر اس کی تبلیغ اور اس کی خدمت جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی خاطر جو جان دیتے ہیں وہ اللہ کے راستے کے شہید ہیں، اور باقی سارے نقلی مسلمان ہیں، نقلی شہید ہیں، نقلی فلسفے ہیں، ان کے اس کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔